میں کسی مولانا سے شادی کروں گی۔ اس کی مت ماری گئی ہے بیوقوف لڑکی، اسی لیے اسے MS سی کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی بات کرے گی۔ خیر النساء کا غصہ بھڑکا ہوا تھا۔ تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے، دنیا کے تلخ حقیقتوں سے ناواقف یہ نادان لڑکی اگر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی۔ باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھیں۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹے مجھے سمجھانے لگ جاتی ہے، اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بھلا اسے کیا کوئی معقول بات کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی اسے سمجھائیے۔ خیرو تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ جائے گی۔ خیر النساء اور امین الحسن بستر پر دراز ہو گئے اور دونوں اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی نائمہ کا کیا ہوگا۔ رشتہ انجینئر کے لڑکے کا آیا تھا۔ وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کے پاس فیملی ویزا تھا، تنخواہ بہت اچھی تھی اور معروف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک ایک فرد کو رشتہ پسند تھا۔ امین الحسن تو اس رشتے سے زیادہ ہی خوش تھے۔ خیرو تیری بیٹی راج کرے گی، راج، لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے، ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر اڑ جائے گی تیری نائمہ۔ شہر میں 4 کمرے کی فلیٹ لے کر رہتا ہے وہ، کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کے نیچے کتنے 100 ملازم کام کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے تیری نائمو، دیکھو ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے، تصویر دیکھی ہے تو نے لڑکے کی، ارے پرنس لگتا ہے ماشاءاللہ، عرب شہزادے سے کم نہیں۔ خیر النساء بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں کی چمک سے حویدہ تھیں۔ خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ امین الحسن سے کہہ رہی تھی، بس جی اب اللہ کے لیے جلدی جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو تصویر نائمہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی وقت دیکھ ہی لے گی وہ بھی۔ بہت خوش نصیب ہے ہماری گڑیا۔ دوسرے دن ماں نے اسے اس تصویر کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کے جواب سے حیرت ہی میں پڑ گئی تھی۔ نائمہ، امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ میں کسی عالم دین مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خیر النساء، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں؟ تمہیں کچھ پتہ ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی بیوقوف لڑکی۔ پہلے یہ تو جاننا چاہیے تھا کہ یہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں کا مہینہ کماتا ہے، کتنے 100 ملازمین اس کے انڈر کام کرتے ہیں، فیملی ویزا ہے، اس کے پاس 4 کمرے کا فلیٹ لے کر رہتا ہے، بہترین گاڑی ہے اور… نائمہ، امی یہ سب ٹھیک ہے لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں جھلک رہی۔ مجھے دیندار لڑکا چاہیے۔ خیر النساء، تیرا دماغ کھسک گیا ہے کیا؟ یہ کیا دینداری کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اس کو چھوڑ کے تو 4000 5000 والے کسی مولوی سے بندھنا چاہتی ہے؟ کیا کرے گا کوئی مولوی تیرے لیے؟ پاگل کہیں کی، کسی نے تمہیں الٹا سیدھا سمجھا دیا ہے۔ نائمہ، ہمیں کسی نے کچھ نہیں سمجھایا، میں کسی مولانا سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی۔ وہ حقوق مانگتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے، وہ ہمارا دار ہوتا ہے، وہ بد نظر نہیں ہوتا۔ وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا اور روزی تو باہر لکھی ہوئی ہے، وہ تو جتنی ملنی ہوگی مل کر رہے گی۔ خیر النساء، تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب وہ یہ سب سنیں گے، کیسا اچھا بھلا رشتہ آیا تھا، ارے ایسے رشتے اب کہاں ملتے ہیں، ہے بیوقوف لڑکی کہیں کی۔ نائمہ، امی یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا؟ لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ کی مانگ کرے گا، یہ بھی معلوم ہے نا؟ خیر النساء، یہ تیرا مسئلہ ہے یا تیرے والدین کا مسئلہ ہے؟ شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے؟ تو زیادہ دلیلیں مت بگار، سمجھی؟ نائمہ، امی آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں، سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے۔ میرے لیے آپ لوگ کوئی مولانا لڑکا تلاش کیجئے۔ سوچئے نا یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے، آج نہ کل سب کو مر جانا ہے۔ میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو۔
جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ امین الحسن نے صبح ناشتے کے بعد جب نائمہ کو آواز دی تو نائمہ نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا کہ اسے کس طرح باپ کو قائل کرنا ہے۔ امین الحسن، بیٹا ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ہم سب لوگوں کو لڑکا پسند ہے۔ آپ کی امی بتا رہی تھی کہ آپ… نائمہ، ابو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں یہ سن کر آپ کو اچھا نہ لگے گا، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی۔ امین الحسن، لیکن بیٹا مولوی لوگوں میں بھی تو برے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی ناہنجار مولوی مل گیا تو دنیا ملی اور نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ۔ ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے، ہے نا بیٹا؟ نائمہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو، لیکن ہر جگہ شرع دیکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں، لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے۔ میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ امین الحسن لاجواب ہو گئے تھے، انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی کم سن اور گنوار لڑکی بھی نہیں تھی، اعلیٰ تعلیم سے بہرہ تھی، 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا طعنہ ستا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑیں گی۔ خیر النساء کو انہوں نے اب خود ہی قائل کرنا شروع کر دیا اور اس تلاش میں جستجو میں لگ گئے کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ انہی دنوں شہر میں دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھواں دار تقریر کر رہا تھا۔ امین الحسن کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلملانے لگی۔ 6 مہینے کے اندر شادی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارے میں تدریسی فریضہ انجام دے رہے تھے۔ وہی کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نائمہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہیں ہی نہیں۔ ویسے بھی مولانا شیروانی میں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے۔ چچا زاد بھائی امین الحسن سے کہہ رہے تھے، چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا قدم اٹھایا، دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ گاؤں کے مکھیا کا طنز تھا، مبارک ہو امین بابو، نہیں بھی تو 25-30 لاکھ کی بچت ہو گئی۔ ویسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجیے گا۔ 2 مہینے کے بعد نائمہ سسرال سے اپنے مائکے آئی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی۔ البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھی، تبھی نائمہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ ادھر اس کے شوہر تھے۔ وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور وہ کہہ رہی تھی، ابو، آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک تحقیقی ادارے میں نوکری کے لیے عرضی دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ رہائش فری دی جائے گی اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ خیر النساء امیر الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں مارے خوشی کے روئے جا رہے تھے۔ لیکن امی یاد رکھے، دنیا مقصود نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، دنیا ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ایسے طریقے سے روزی دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ مگر جو دنیا ہی کو اپنا نصب العین بنا لے، وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور دنیاوی زندگی بھی پریشان کن ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।